مرتے وقت اس نے عجیب وصیت کی کہ موت کے بعد اس کی کسی ایسی خوبی کا تذکرہ نہ کیا جائے جسے اس کی زندگی میں تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ لوگوں کی اجتماعی قوت ارادی ہی زندگی کو ہانکے چلی جا رہی ہے۔ روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مکاریاں دوسروں تک پہنچتے پہنچتے بڑی بڑی کمینیاں بن جاتی ہیں۔ برے دنوں کا سایہ معزیز پر پڑتا رہے تو زندگی کو گہن لگ ہی جاتا ہے۔ حادثہ وہ کانٹا ہے جو زندگی کی گاڑی کا رخ بدل سکتا ہے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ اندھی فطرت کے ہاتھ میں وقت کی بحری لاٹھی کے سوا اور کیا ہے؟ یادوں کی تصویر کو وقت کی گرد دھندلا تو دیتی ہے، مگر ملاقات کا ایک ہی جھونکا اس کی پرانی آب و تاب پھر سے بحال کر دیتا ہے۔ وقت اور جرأت وہ ہتھیار ہیں جن سے عورت کو سر کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ مسلسل حماقتوں اور معذرتوں کا لامتناہی سلسلہ۔ فریقین میں غلطی پر کون تھا، اس کا حتمی فیصلہ وقت ہی کرتا ہے۔ ایک ہی خواہش پر دوسرے کو موت آنے لگتی تو ایک بھی زیرو باقی نہ بچتا۔ زندگی کے ختم ہونے سے بہت پہلے اکثر اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے حق میں خواہش کی مثال اس بلا جیسی ہوتی ہے جس کے ناخن ہمیشہ پنجوں کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ زندگی ایک میراتھن ریس ہے، جانے کون کب آگے نکل جائے۔ لوگ ایسے مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اصرار اور انکار ان کی زندگی سے نکل کر فقط اقرار کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ اکلوتی اور مختصر زندگی کو اس کے سمجھنے میں ضائع کر دو یا ان کی بات مان لو جو زندگی کو سمجھے بیٹھے ہیں۔ زندگی پرسکون گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قوانینی فطرت کو جان کر اور حقائق زیست کو مان کر ان سے سمجھوتہ کر لیا جائے۔ زندگی پر دوسروں پر تنقید آدمی کو رتی بھر فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہاں خود پر رتی بھر تنقید آدمی کو زندگی بھر فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ بے شک بہت سے ممالک کے قیدی بہت سے ممالک کے آزاد باشندوں سے بہتر معیار زندگی رکھتے ہیں۔ دوا کھانے کے باوجود آدمی مر جائے تو اس کی وجہ بڑی بد پرہیزی ہے۔ طبیعت نہ ملے تو ملنا وقت ضائع کرنا ہے۔ انسان کے خلوص میں اتنی طاقت اور کشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی زیر کر لیتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی سے محبت ہے تو وقت سے محبت کرو۔ لوگوں کے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ انسان کی زندگی ایسے چراغ کی مانند ہے جو تیز ہواؤں میں بھی جل رہا ہو۔ علم دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ بدگمانی ایسا زہر ہے جو ہرے بھرے درختوں کو راکھ کر دیتا ہے۔ خوبصورتی علم و ادب سے حاصل ہوتی ہے، لباس سے نہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، مگر انہیں خریدنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب عمر رفتہ کا غبار جھریوں میں ڈھل جاتا ہے تو معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ خوشیاں کہاں کہاں سے جائی گئیں۔ جب رابطے بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہر رشتے سے ایسے صدائیں آتی ہیں جیسے اندھے کنویں کی سطح سے جا کر خالی ڈھول ٹکرائے۔ انسان کا جنم ہوتے ہی بڑھاپا اور موت اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ ہر رات کے گزرنے پر سویرا ہوتے ہی عمر گھٹ جاتی ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ آسمان کی بلندیوں پر، سمندر کی پنہائیوں میں، پہاڑ کی اوندھی غاروں میں، نہ ہی کہیں اور آدمی موت سے بچ سکتا ہے۔ جب آپ کسی اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز ہوں تو آپ کو شمالی ستارے کی طرح بن جانا چاہیے۔ یہ ستارہ ہمیشہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اور دوسرے ستارے اس کے گرد جھومر ڈال دیتے ہیں۔ پانی میٹھا ہو یا کڑوا ہو، دونوں کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ دو باتیں عقل کو حیران کرتی ہیں، بولنے کے وقت خاموشی اور خاموشی کے وقت بولنا۔ بہترین صبر وہ ہے جو طبیعت پر جبر کر کے کیا جائے۔ اگر آپ کوئی تخلیقی کام کرنا چاہیں تو اس کام کے لیے علم و فن اور قلم کی سحرکاری ضروری لوازمات ہیں۔
الفاظ کی موسیقی کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کا اسلوب تحریر بناوٹی نہ ہو بلکہ فنکارانہ ہو۔ جس وقت زندگی کو گیت گانے والا مطرب دستیاب نہیں ہوتا تو وہ فلاسفر پیدا کر لیتی ہے تاکہ اس کے ذہن کو زبان عطا کر سکے۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے سینے کے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں اکیلے ہی آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے، پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ بعض لوگ غضب کے سکون پسند ہوتے ہیں، کامیابی بھی ان کے دروازے پر دستک دے تو چلا اٹھتے ہیں کہ یہ کون کمبخت شور کر رہا ہے۔ نہ جوانی ہمارا قصور ہے نہ بڑھاپا ہماری غلطی، یہ زندگی کے موسم ہیں اور ان موسموں کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ جو دوسروں پر احسان جتانے کا خواہش مند ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جس کے دل میں محبت ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔